السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فأولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ جو لوگ حدود اللہ سے آگے بڑھ جائیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ حدود دائرہ مہدویہ جو کتاب کے مؤلف حضرت میاں سید قطب الدین خنمیری عرف خوب میاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ باہتمام دارالارشاد مہدویہ دینی کتاب گھر دائرہ حضرت مبلغ ہند مشائخ سید یحییٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ غنی میاں محلہ چنپٹن، اس کتاب کا یہ پہلا باب ہے، تعریف دائرہ۔ حدود دائرہ مہدویہ۔ گروہ مہدویہ میں دائرہ کانٹوں کی اس باڑ کو کہتے ہیں جس میں مرشد ماں فقراء مہاجرین کے حدود یعنی شرائط و احکام دائرے کی پابندی کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ عین احکام فرائض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مطابق ہیں۔ حضرت بندہ میاں ملک العادت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شخص پوچھا کہ باڑ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی کانٹوں کی باڑ۔ اگر کوئی شخص دائرے کی باڑ میں مر جائے تو کیا مومن مرا؟ فرمایا بلکہ وہ مومن حقیقی مرا۔ دائرہ مہدویہ کی باطنی شان۔ امام دو جہاں مہدی موعود علیہ السلام کے دائرہ معلیٰ کی نسبت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو تعریف و توصیف فرمائی ہے، اس سے بہتر اس کی عظمت و شان کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ثم قال یا ابا ذر ما غمنی و فکری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر، میں کس سوچ اور فکر میں ہوں اور کس بات کی طرف میرا شوق لگا ہوا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوچ اور فکر سے متعلق فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں کے دیکھنے کا شوق۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، جن کی شان نبیوں کی شان ہوگی اور وہ خدا کے نزدیک شہیدوں کے درجے پر ہوں گے۔ وہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہنوں سے، اپنے بیٹوں سے محض خدا کی خوشنودی کے لیے علیحدہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنے مال کو خدا کے لیے چھوڑ دیں گے اور کمال تواضع کے باعث اپنی ذات کو ذلیل سمجھیں گے۔ خواہشات اور فضول دنیاوی چیزوں کی طرف رغبت نہ کریں گے۔ وہ محبت الہی کی وجہ خدا کی کسی گھر میں جمع ہوں گے، عشق الہی میں مغموم و محزون رہیں گے۔ ان کے دل خدا کی طرف لگے رہے ہوں گے، ان کی روحیں اللہ سے واصل ہوں گی، ان کے عمل خالص اللہ کے واسطے ہوں گے، یعنی خود ہی وہ ہستی کی گندگی سے بیلوس رہیں گے۔ ان میں سے ایک کا بھی بیمار ہونا خدا کے نزدیک 1000 برس کی عبادت سے افضل ہی افضل ہے، کیونکہ بیماری سے نیستی و تسلیمی و یکسوئی پیدا ہو کر مدارج وصال میں ترقی ہوتی ہے۔ اے ابا ذر، اگر چاہو تو اور بھی کہوں۔ عرض کیا یا حضرت فرمائیے۔ فرمایا ان میں سے کوئی مر جائے گا تو سمجھا جائے گا کہ آسمان کا باشندہ مر گیا۔ اے ابا ذر، چاہو تو اور بھی کہوں۔ عرض کیا یا حضرت فرمائیے۔ فرمایا اگر ان میں سے کسی کو اگر اس کے کپڑے کی جوں کاٹے گی تو اللہ تعالیٰ 70 حج اور 70 جہاد کے علاوہ وہ 40 بنی اسرائیل کو جو کسی وجہ سے غلام ہو گئے تھے 12 ہزار سے خرید کر آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے ابا ذر، اگر چاہو تو اور بھی کہوں۔ عرض کیا ہاں حضرت فرمائیے۔ جب ان میں سے کوئی اپنے اہل و عیال کی یاد کرے گا اور ان کے لیے دل میں کسی قسم کی فکر ہوگی تو اس کے لیے ہر دم 1000 درجے لکھے جائیں گے۔ اے ابا ذر، اگر چاہو تو کچھ اور بھی کہوں۔ عرض کیا ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا ان میں سے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کی یہ نماز خدا کے نزدیک اس شخص کی عبادت سے افضل ہوگی جو اس نے کوہ لبنان واقعہ ملک شام میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال تک کی ہوگی۔ اے ابا ذر، اگر چاہو تو اور بھی کہوں۔ عرض کیا ہاں حضرت فرمائیے۔ فرمایا ان میں سے کوئی ایک وقت ہی تسبیح پڑھے گا تو اس کی یہ تسبیح قیامت کے روز تمام پہاڑوں سے بہتر ہوگی جو اس کے ساتھ ساتھ سونا بن کر چلیں گے، یعنی اس کو بے انتہا ثواب حاصل ہوگا۔ اے ابا ذر، اگر چاہو تو اور کچھ اور کہوں۔ فرمایا حضرت فرمائیے۔ جو لوگ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کے سبب بوجھل ہو گئے ہیں، اگر وہ
ان کے پاس آ کر بیٹھیں گے تو خدا کے نزدیک ان برگزیدہ بندوں کی علو مرتبت کے باعث جب تک خدا ان گنہگاروں کو رحم نظر سے نہ دیکھے اور ان کے گناہ نہ بخشے وہ ان کی مجلس سے نہ اٹھیں گے۔ یعنی ایسے خاصان خدا کی خدمت میں آنا ہی نجات کا باعث ہے۔ اے ابا ذر، ان کی نیستی عبادت، خوش طبیعتی تسبیح اور ان کی نیند صدقہ ہے، اللہ ان کو ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اے ابا ذر، میں انہی لوگوں کے دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سر جھکا لیا، پھر اٹھایا اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار لگ گئی۔ پھر فرمایا ان کے دیدار کا شوق، پھر فرمانے لگے اے اللہ ان کی حفاظت کرنا اور ان کے دشمنوں کے مقابلے پر ان کی مدد کرنا اور قیامت کے روز ان سے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جی اللہ کے دوستوں پر نہ تو کسی قسم کا خوف رہے گا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ مہدی علیہ السلام کی شان میں پھر فرماتے ہیں کہ انی لا اعرف قوما، ترجمہ یقیناً اس وقت کے لوگوں کو پہچانتا ہوں جو میرے مرتبے کے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انبیاء شہداء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء و شہداء ان کے جیسے ہونے کی آرزو کریں گے اور وہ للہ فی اللہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ یہ ہے دائرہ مہدی علیہ السلام کی باطنی شان جو منخبر صادق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بطور بشارت کے بیان فرمائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام اپنے دائرہ عالیہ کی نسبت فرماتے ہیں جہاں ولایت مصطفیٰ ختم ہوتی ہے بعض پیغمبروں کے مقام پر ہوتے ہیں۔ دائرہ مہدویہ کی علو شان کی نسبت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی اور مہدویاں راہ یافتہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک رہیں گے، کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے اور کچھ ان سے لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیعت کریں گے وہ تمہارے جیسے ہوں گے یا تم سے بہتر، ہم مثلکم او خیر منکم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ پیغمبر بھی صحابی مہدی کا غیت کریں گے، یہ غیت صرف رتبہ دیدار اور مقام یکتائی میں ہے۔ یہ اعتقادی امر یہی ہے کہ کوئی ولی حضرت یونس علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جن کا درجہ پیغمبروں میں سے سب سے کم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کی بشارتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دائرہ مہدویہ میں بے انقطاع تسلسل جلیل القدر عرفہ و صلحہ سے کوئی طبقہ اور کوئی زمانہ خالی نہ رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر حسب بشارت حضرت مہدی موعود علیہ السلام ان سے فیض لیں گے، کیونکہ دین دست بدست ہے، سلسلہ بیعت کس طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ عنہ نے اثناء گفتگو میں بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں دینی اصول، باطنی فیض اور مقصود خدا قیامت تک باقی رہیں گے۔ دینی اصول یعنی تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام اور فرائض ولایت کی پابندی سے، باطنی فیض اور باطنی فیض سے دیدار خدا جو کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصود اعلیٰ اور علت نمائی ہے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن۔ اور حسب پیشن گوئی آج یہی سلسلہ سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضرت امام آخری زمان علیہ السلام جن کی بعثت بالخصوص آیت قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد کہو کہ یہ میری راہ ہے، میں اور جس نے میری پیروی کی خدا کی طرف بینائی پر بلاتے ہیں کہ عموماً تم اتم تکمیل پر ہوئی ہے۔ ایمان حقیقی کی اعلیٰ تعریف و مرتبے کی نسبت فرماتے ہیں۔ ایمان ذات خدا است۔ دیدار خدا کے کیا معنی؟ دیدار خدا القاء اللہ، پس کل مومنین دائرہ حسب فرمان
مہدی موعود علیہ السلام اہل دیدار ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض خلفائے اعظام یعنی تابعین نے تبع تابعین نے بھی فیضان ولایت عقیدہ محمدیہ کے پرجوش جذبات سے متاثر ہو کر کمال اتباع شریعت و ادائی فرائض ولایت و اعلیٰ تعلیمات مہدی جس کی بحیثیت مجموعی عرفان مہدی علیہ السلام سمجھتے ہیں، اپنے زمانے زندگی میں بھی اپنے دائرے کے ہر فرد کو خواہ مرد ہو یا عورت یا بچہ اپنے وصال کے وقت وہ نیز و وصال کے پہلے ہی ایمان کی بشارت و سویت کی ہے۔ چنانچہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ عالیہ میں کل فقراء عالی منزلت حسب بشارت حضرت مہدی موعود علیہ السلام کامل ہو گئے تھے۔ اسی طرح حضرت بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 926 کی شب یعنی 27ویں کی رات کو خدا کی طرف سے آپ کی ذات مبارک پر تشریف و عطیات بے عنایت کے علاوہ آپ کے دائرہ معلیٰ کو ایمان حقیقی کی بشارت دی گئی، تو آپ نے تاریخ 27 ذی الحجہ کو صبح اپنی ہمشیرہ بی بی قنزہ ابوا کو بھیج کر دائرے میں منادی کروا دی کہ آج تمام دائرے کو جس میں مرد عورت بلکہ پیٹ میں کا بچہ بھی شریک ہے جناب الہی سے بخشش کی بشارت ہوئی ہے، اس لیے سب کے سب دگانہ شکرانہ ادا کریں۔ اس لیے اس مبارک رات کو لیلۃ الایمان اور لیلۃ النجات کہتے ہیں۔ اسی طرح 12 شوال چاشمبہ کے روز آپ نے کل جان نثاروں یعنی شہداء و غازیان بدر ولایت کو امام الانام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے اس مرتبہ دیدار سے مشرف کر دیا تھا جو مرتبہ آپ کو حاصل تھا۔ اسی طرح بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ 16 یا 22 فقیر شہید ہو گئے۔ شہادت بذات خود بہت بڑی بشارت ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تمام دائرے کو ایمان کی بشارت دی۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دائرے کو اپنے وصال کے وقت بشارت ضروری دی ہوگی، لیکن صاحب پنج فضائل رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب خاتم سلیمانی سے سہون قلم اندازی ہو گئی ہے۔ اسی طرح صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بندگی میں سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ خاص، بندگی میں ملک العادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ نے اور خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفے حضرت بندگی میں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وصال کے وقت اپنے اپنے دائرہ عالیہ کے ہر فرد کو ایمان کی سویت کی جو کہ عین دیدار خدا ہے۔ یہ ہے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کی باڑ، یہی ہے کشتی نو جو اس دائرہ دیدار میں داخل ہوا، اس کو ظاہری باطنی ہر طرح سے امن مل گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امن میں ہے۔ حاضرین، دائرہ کہاں باندھا جاتا؟ حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھٹا پیرہن ٹونکا کھائیں، راول دیول کبھو نہ جائیں، ہم گھر آئی یا ہی ریت پانی دیکھے اور مسیت، پٹا پرانا پہن لیں کم مقدار میں کھائیں، محلہ چاہیے اور بت خانوں یعنی غیر مشترہ مکانوں میں ہرگز نہ جائیں۔ پس ہمارا یہی طریقہ ہے کہ سفر و حضر میں جہاں پانی کا آرام یا مسجد دیکھیں ٹھہر جائیں۔ دائرے کی بنا ایسی زمین پر ڈالی جاتی ہے کہ یا تو وہ کسی کی ملک نہ ہو یا گاؤں کے باہر ناقابل زراعت ہونے سے یوں ہی بیکار پڑی ہوئی ہو، جیسا کہ ثانی امیر بندگی میاں سید قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موضع جنجھوواڑہ علاوہ کھاٹیاواڑ گجرات کے باہر دائرہ باندھ کر 925 میں سکونت پذیر تھے، ملا اور مشائخین کے اغوا سے من جانب خلیل خان المقاتب بسلطانی مظفر ثانی اخراج کا حکم آنے پر آپ نے فرمان سلطان لانے والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہم بندگان خدا اسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں کی زمین کھاری، پانی کھارا، دریا کے شور قریب ہونے کی وجہ سے زمین ناقابل زراعت، یہاں تک کہ درختوں کا سایہ میسر نہیں، باوجود اس کے اسی جگہ سے بھی اخراج کا حکم ہو، تو تم بتاؤ کہ بندگان خدا کہاں ٹھہریں؟ اگر سب کی سب زمین سلطان کی ملک ہے تو آیا کوئی خطا زمین میں ایسا بھی ہے جہاں طالبان حق وہ جو بندگان خدا ذات مطلق دنیا جہاں سے کنارہ کش ہو کر احکام الہی و فرامین نبوی بجاوری باطمینان تمام کر سکیں؟ افسوس ایسی جگہ پر بھی فرمان بروں نے آپ کو ٹھہرنے نہ دیا، یا مسافر
یہ کثیر التعداد مجمع زائرین خواہ ہند جا تریوں کا سنگ، یہ مسلمان کی بہوتی کے خیام کے لیے وسیع خطا زمین وقف کر دیا گیا ہو، جیسا کہ پٹن شریف اہستر لنگ تالاب کے کنارے پر کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سے ایک زائد دائرے ہوئے ہیں۔ یا ملک زمین نے خدا واسطے دائرہ باندھنے کے لیے زمین دی ہو، جیسا کہ ملک پیارا المخاطب باعتماد بن ملک میٹھا جاگیردار کھامبل نے حضرت بندگی میں سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گاؤں سے متصل چندرائن تالاب کے کنارے ایک وسیع خطا زمین للہ دیا، جہاں آپ اخیر ایام میں 900 فقیروں کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ دائرے کے لیے اگرچہ زمین اللہ دی گئی ہو، باوجود اس کے سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کے معجب نحنو معاشر الانبیاء لا نریس ولا نرس، جہاں دائرہ رہا، دائرہ اٹھ جانے پر کچھ بھی ہو جائے، زمین دائرے کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے تھے، نہ اپنے لیے نہ اپنے جان نشینوں کے لیے۔ ثانیہ امیر حضرت بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل کل اصحابہ کرام کی یہی ہمیشہ عادت رہی کہ ایک مقام سے ہجرت کر کے دوسری جگہ تشریف لے جاتے وقت دائرے کی باڑ، چھپرے مسجد، جماعت خانہ، زنانی، مردانی، سنڈاس وغیرہ درست کروا کر اور جھڑا کر دائرے کا پھاٹک جھانپا بند کر کے نکلتے، تاکہ دوسرے دائرے کے مرشد ہجرت کر کے ماں دائرہ اگر قیام فرمانا چاہے تو تھکانے سفر اور بے سر و سامان کی حالت میں ان کو آرام مل جائے۔ جس طرح زمین دائرہ خواہ وہ للہ کیوں نہ دی گئی ہو، ہمیشہ کے لیے وقف سمجھی جاتی تھی، اسی طرح دائرے کے فقراء بھی کسی کی ملک نہیں ہوتے تھے۔ مرشد کے انتقال پر مرشد کے جانشین صاحب زادے سے علاقہ نہ کر کے جہاں دل چاہتا اس مرشد سے علاقہ کر لیتے، بلکہ مرشد کی حالت زندگی میں بعض معقول وجوہ پر اس سے خطا تعلق کر کے دوسرے مرشد کے پاس چلے جاتے، یا مرشد کے نکال دینے پر دوسرا مرشد سنبھال لیتا۔ چنانچہ مخراج بدعت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کے دائرہ جالور میں سخت فاقہ کشی کی تاب نہ لا کر آپ کے دائرے کے 2 فقیر پٹن شریف حضرت بندگی میاں سید قنمی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرہ عالیہ میں آ گئے۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بندگی میں شاہ قنمی رضی اللہ تعالیٰ سے کہلایا کہ آپ ان کے بے ہدے فقیروں کو نہ رکھیں۔ بندگی میاں سید قنمی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھا کہ فقیر کسی کی ملک نہیں ہے، جہاں دل چاہا رہا۔ اگر میرا فقیر آپ کے دائرے میں آ جائے تو شوق سے رکھ لیں بھائی نعمت، اگر بندہ ان نووارد فقیروں کو نکال دے تو دوسرے دائرے میں چلے جائیں گے، اگر وہاں بھی نہ رکھے تو وہ تیسرے دائرے میں جائیں گے، اگر ان کو کم ہمت سمجھ کر کوئی مرشد بھی نہ رکھے تو مخالفین میں مل جائیں گے۔ ظاہری نہیات دائرہ بالعموم گاؤں یا شہر کے باہر جہاں پانی کا آرام دیکھتے باندھا جاتا، خاص حالتوں میں کسی خانقاہ یا اندرور شہر کی کسی مسجد میں بھی قیام کیا جاتا۔ سیدنا مہدی موعود السلام نے پیراں پٹن میں شہر کے باہر قاضی خادن کی خانقاہ میں اور احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں اور بیجاپور و چاپنیر میں ایک توڑے مینار کی مسجد اور جالور کی جامع مسجد میں قیام فرمایا تھا۔ دائرے کے اطراف کانٹوں کی باڑ ہوتی، اس کو 2 پھاٹک چھاپے رہتے، شہر یا گاؤں کی طرف چھوٹا اور جنگل کی طرف بڑا رہتا تھا۔ پھاٹک پر دربانی کے لیے دائرے کا فقیر بیٹھتا، محض مرشد کی اجازت کے اندر آنے کا مجاز کسی فرد بشر کو نہ تھا۔ دائرے میں گھاس پھوس اور پتوں کے حجرے ہوتے۔ اس طرح مسجد دائرے بھی مسجد نبوی کی طرح ڈالیوں اور پتوں سے بنائی جاتی، جس کا فرش خاک ساران جہاں کا سجدہ ہوتا۔ مسجد سے ملا ہوا جماعت خانہ ہوتا جو کئی کاموں میں لیا جاتا، مثلاً کہیں اللہ کے نام پر کھانے کی آئی ہوئی دیغیں، اناج کے گاڑے، کپڑوں کے طاقے یا جوڑے روپے وغیرہ کی سویت اسی جگہ کی جاتی۔ فقیران دائرہ کے انتقال پر اس کی میت اس کے تنگ و تاریک حجرے سے لا کر یہیں رکھی جاتی۔ رات کو نوبت کے وقت فقراء مہاجرین مسجد میں
نیز جماعت خانے میں بیٹھ کر ذکر اللہ میں مصروف رہتے اور برادران دائرے اپنی فرصت کے اوقات میں یہیں بیٹھ کر خدا اور رسول کی باتیں کرتے اور مسافر و ملاقات اسی جگہ ٹھہرائے جاتے۔ دائرے کی تجہیز و تکفین اسی جگہ پر ہوتی، غرض جماعت خانہ روز مرہ کی کئی ضروری کاموں کے لیے مشتمل ہوتا اور فقیران دائرہ کو اس سے بڑا آرام ملتا۔ کسی دینی یا مذہبی امر میں گفتگو یا مشورہ کی ضرورت ہوتی تو جس کو اصطلاح مہدویہ میں اجماع کہتے ہیں، صحابہ نبوت کی طرح ببول کے درختوں کا گھٹا یا قرنیوں کے گنجان درخت یا پیڑ کا سایہ پارلیمنٹ ہاؤس بن جاتا، جہاں اطراف و جوانب کے فقراء جمع ہوتے جو نئی بات اعتقاد و ایمان میں یا بدعت و رسم کے طور پر پیدا ہو گئی ہوتی یا پیدا ہونے کا خوف ہوتا تو باہمی مشورہ سے فوراً اس کا استحصال کر کے محضر لکھ دیا جاتا۔ یہ ہے دائرہ مہدویہ کی ظاہر ہیئت اور ظاہری شان، جو زمانہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و آئین کے بالکل مشابہ ہیں۔ یہ دائرہ حدود دائرہ مہدویہ کا پہلا باب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔